السلام علیکم میرے عزیز دوستو، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے 150-200 سال پیچھے جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک وحدت قائم تھی۔ دنیا کے مختلف خطوں میں رہنے کے باوجود تمام مسلمانوں کا نظام زندگی ایک جیسا تھا۔ ان کی تہذیب و ثقافت بھی ایک جیسی تھی۔ وہ مختلف قبیلوں، مختلف زبان بولنے والوں اور مختلف علاقوں سے ہونے کے باوجود ان کے درمیان اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم تھا۔ اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی تو دنیا کے سارے مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرتے اور اس کے ازالے کے لیے پوری کوشش کرتے۔ یہ پوری دنیا مسلمانوں کی ایک نظام اور ایک حکومت اور ایک فوج کے تحت تھی۔ اس طریقے سے کفار کو اور باقی جتنی سامراجی طاقتیں تھیں ان کو مسلمانوں کا خون کرنے، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ ہوا یوں کہ جب مسلمان حکمران عیاش پسند ہوتے گئے تو سامراجی طاقتوں نے مسلمانوں کو کئی چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کر کے ان کے ایجنٹ یعنی اپنے ایجنٹ ان ملکوں کے سربراہ بنا دیے اور پھر اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے ان کو استعمال کیا۔ یہی کچھ اب دنیا میں ہو رہا ہے۔ اب آپ غور سے دیکھیں کہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان میں سے اکثریت ایک دوسرے سے نالاں ہے، بلکہ کافی حد تک تو گریبان پکڑے ہوئے ہے۔ مسلمان ملکوں کی کئی جنگیں آپس میں ہو چکی ہیں، عراق ایران جنگ، عراق کویت جنگ، سعودی عرب اور یمن جنگ، شام کے اندر خانہ جنگی اور بوسنیا میں، تو یہ بہت سارے ممالک جو مطلب جن میں خون کی ندیاں بہائی گئی ہیں، ان میں پیچھے کردار ان سامراجی طاقتوں کا تھا جنہوں نے مسلمانوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ یہ سامراجی طاقتیں صرف یہاں تک نہیں رہیں بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے چند سرکاری ملاؤں کو خرید کر فرقہ واریت کا بوجھ بھی بویا، اور تاکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر ان کا شرازہ مزید بکھیر دیا جائے۔ اب صورتحال اتنی گمبھیر ہے، اتنی غمگین ہے کہ مسلمان اب اپنی پہچان مسلمان کی بجائے بریلوی، دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، شیعہ، سنی اور کوئی اور مختلف ناموں سے کروانے کو خوشی محسوس کرتا ہے، حالانکہ اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے اور بحیثیت مسلمان ہی ہم قوم اس اللہ تعالیٰ کے بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دوبارہ سے مسلمانوں کو اکٹھا کریں اور ان کی پختہ سوچ والے جو لوگ ہیں ان کو آگے لائیں اور جو اپنی کھوئی ہوئی طاقت ہے اس کو بحال کریں۔ میں نے اس ضمن میں ایک تحریک شروع کی ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنے بھی پارسا لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کو اکٹھا کروں اور ایک منظم جماعت کی شکل میں ان کو لے کے چلوں اور پاکستان بالخصوص پاکستانی قوم اس کو جو ہے وہ مشکلات سے نکالوں۔ اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو اور آپ لوگ بھی، مجھے امید ہے کہ میرے ساتھ شامل ہو کر یا کسی بھی ایسی جماعت کے ساتھ شامل ہو کر جدوجہد کریں گے جو اسلامی احیاء کے لیے کام کر رہی ہو۔ بہت شکریہ۔